دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں یہ جو وکلاء کی جد و جہد کا ایک نیا فیز ہے، بار بمقابلہ عدلیہ یا بوٹ پسند عدلیہ اور وائس ورسا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 9 تاریخ یعنی 9 ستمبر بروز جمعرات یہ ہڑتال وغیرہ یا بائیکاٹ وکلاء کی طرف سے، وکلاء کی تنظیموں کی طرف سے سپریم کورٹ کی سماعت کا ہوا، جس میں جو لیڈنگ رول ہے اس میں وہ تھا پاکستان بار کونسل کا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، خیبر پختونخوا بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور بھی ظاہر تنظیمیں ہوں گی۔ تو انہوں نے بائیکاٹ کیا اور سرکاری وکلاء کے علاوہ کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوا سپریم کورٹ کے مختلف بینچز میں۔ صرف ایک دو بینچ جو ہیں وہی برائے نام سا کام کر سکے، صرف سرکاری وکلاء کے تعامل سے۔ تو وجوہات یہ ہیں، جو امیڈیٹ سبب ہے اس کا ظاہر ہے موسٹلی لوگ جان چکے ہیں، کہ وہ یہ ہے کہ سینیارٹی کا اصول وکلاء اس پر بضد ہیں کہ جب سپریم کورٹ کی پوزیشنز کو فل کیا جائے، اور ظاہر ہے دیر بائی کانسیکوینٹلی آپ ہائی کورٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سینیارٹی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے۔ جیسے ہائی کورٹ میں اگر سینئر موسٹ چیف جسٹس بنتا ہے، اس طرح سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ جو ہائی کورٹ متعلقہ جو ہے اس میں جج ہوگا، اس کی تجویز آنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک منسلک یہ بھی بات ہے کہ یعنی کوئی توازن ہونا چاہیے مختلف ہائی کورٹس کی نمائندگی سپریم کورٹ میں جب ہو، یعنی سارے کسی ایک یا موسٹلی کسی ایک ہائی کورٹ سے نہیں آنے چاہیے۔ جیسے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے اب زیادہ ہیں، اس طرح سندھ سے بھی ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بھی ہیں، شاید دو ہیں۔ اور اب مثلاً ایک خیال یہ ہے وکلاء کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اس میں حصہ دیا جائے۔ تو بہرحال جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس میں ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، اور اس طرح بار کا بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں چیف جسٹس کے علاوہ وہ بھی ہوتے ہیں۔ ٹوٹل ممبرشپ موسٹ پروبیبلی 9 ہے۔ اس میں ظاہر ہے لا منسٹر یا اٹارنی جنرل وغیرہ ان کا بھی رول ہے۔ تو ان 9 میں سے جس طرف 5 ہو جائیں وہ جیت جاتا ہے۔ عام طور پر ویسے یہ بھی اتفاق ہے، وہ جوڈیشل کمیشن ہے اور جو امریکی سپریم کورٹ ہے اس میں بھی 9 ججز ہوتے ہیں، یعنی وہاں تو جوڈیشل کمیشن کے ممبرز کی بات ہے، ادھر سپریم کورٹ میں امریکی میں 9 ججز ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جو اس وقت جسٹس جان رابرٹس ہیں چیف جسٹس، وہ نئے آنے والوں کو یہی بتاتے ہیں کہ 5 جو لوگ ہیں نا ان کو آئین کہتے ہیں، ان کو قانون کہتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ 9 ججز میں سے جس طرف 5 ہو جائیں گے وہی قانون ہے، وہی اصول ہے۔ یہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں سمجھ لیں کہ جب وہ پورے ممبرز موجود ہوں تو 5 ہی کا نام جوڈیشل کمیشن ہے، وہ جس طرف ہو جائیں گے اس طرف پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہینکی پھینکی یا ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بڑی حد تک پشت بان جو ہیں وہ بوٹوں والے ہیں، اس لیے کہ یہ ارینجمنٹ انہیں بہت سرو کرتی ہے، ایزی ہے۔ یعنی اپنی مرضی کے جج جب ایلیویٹ ہوں گے اور کوئی سینیارٹی کا پرنسپل آبزرو نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو، یعنی وہی ارشد ملک مرحوم جج صاحب جو تھے، ان کے بقول کہ مختلف جو کیز ہیں انسٹرومنٹ کی وہ پریس کر کے اپنی مرضی کی ٹیون کریٹ کر لیتے ہیں، تو اپنی مرضی کے ججز کو ایلیویٹ کروا لیتے ہیں۔ لیکن اگر سینیارٹی کا اصول ہو تو ظاہر ہے اس میں پھر مشکلات ہیں۔ اور اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان گویا پاکستان میں آئین اور قانون کا عملی طور پر گھنٹہ گھر ہیں، یعنی یہاں تک کہ پارلیمنٹ بھی ان کے مقابلے میں بے بس ہے یا بے دست و پا ہے۔
لیکن امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک ہیں جو چوتھے نمبر پر ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ان کو ایلیویٹ کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کوشش ہے۔ لہٰذا کیونکہ قاضی فائز شاہ اس میں وہ سینئر موسٹ بنتے ہیں 2 ججز کے بعد، یعنی چیف جسٹس کے بعد اور عمر عطا بندیال کے بعد، کہ وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں، لیکن وہ شاید اس میں باوجود اب مجھے امیڈیٹ ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کیوں موجود نہیں تھے، شاید وہ اویلیبل نہیں ہیں، بیمار ہوں گے یا کچھ بھی ہے، تو وہ عملی طور پر 8 تھے تو 4 برابر ہو گئے۔ 4 نے اصرار کیا کہ سینئرٹی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ جسٹس عائشہ ملک جو لاہور ہائی کورٹ کی ہیں وہ سینئر موسٹ نہیں ہیں، لہٰذا ان کو ایلیویٹ نہ کیا جائے، اور 4 جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں بس ٹھیک ہے۔ یہ گویا فٹنس، یعنی یہ جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا فٹنس، وہ اصل میں ایک انڈر کور ٹول ہے ٹو اوور رول سینیرٹی، یعنی اس کو ملیامیٹ کرنے کے لیے کہ یہ فٹ ہے جی۔ تو دیکھیں جی فلاں کے خلاف تو شکایت بھی ہے، شکایت ڈالوانا کون سا مشکل کام ہے، اگر ہے تو اس کو پایا تکمیل تک، اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں، پھر وہ جج ہی نہ رہے۔ بہرحال یہ کہ ایک طرف بار والوں نے اب ایجیٹیشن شروع کیا ہے، ظاہر ہے فی الحال تقاریر کی ہیں، بائیکاٹ کیا ہے، اور اس سے آنورڈ پھر اور بھی لایا عمل ہوگا، لیکن وکلاء کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پر وکلاء اپنے متعلق انفلیٹڈ ویو رکھتے ہیں کہ وہ شاید بہت بڑی طاقت ہے بلا شبہ، لیکن صرف وہ طاقت نہیں ہے، یعنی اگر واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا ہے تو صرف ایک طاقت ناکافی ہے۔ لہٰذا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان پر ٹھگری کا جو ایک کور ہے، جو ایک ان کا نظام کار ہے، وہ اتنا کمپریہنسو ہے، اتنا یعنی پرویسو ہے اور اتنا کوارڈینیٹڈ ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایک طبقہ ٹھہر نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ الٹیمیٹ مقاصد ایک ہی ہیں، سیاست کے بھی، اہل سیاست جو آئین و قانون کی سربلندی چاہتے ہیں اور جو وکلاء چاہتے ہیں، الٹیمیٹ ایک ہی بات ہے کہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ پریکٹیکلی اور یوزفلی کوارڈینیٹ کریں تاکہ وہ مقاصد حاصل ہو سکے، اس لیے کہ دوسری طرف وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں، جو بوٹ پسند جج ہیں، جو پاکستان پر ٹھگ جنرلز ہیں، وہ ہائیلی کوارڈینیٹڈ ہیں، وہ ہر وقت یعنی موو بناتے ہیں بڑا ان کانسوننس ود ایچ ادر نا، ان کنسرٹ ود ایچ ادر، تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ کمپریہنسو لانچ کیا کرے کوئی بھی ایشو۔ اب دیکھیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو آل مشرف کا پالتو میں کہوں گا، اس لیے کہ وہ بینچ جسٹس وقار سیٹھ والا جس کو نلیفائی قرار دیا گیا، صرف اس ایک جج نے قرار دیا، وہ اس کا ثمر ہے آج کہ وہ بوٹ پسند شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جج ہے، اور وہ اس وقت 5ویں نمبر پر تھا لاہور ہائی کورٹ میں، عائشہ ملک تو 4تھے پر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کتنے کوارڈینیٹڈ ہیں کہ ایک طرف اس نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا اور دوسری طرف گویا میجک وینڈ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، اور اس قسم کے پھر وہ پرماننٹ اثاثے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ظاہر ہے وہی انہی میں سے کوئی چیف جسٹس بنے گا، انہی میں سے سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل ہوتی ہے، تو اپنی مرضی کی پھر مینیپولیشن کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے دونوں کو یہ چاہیے کہ جو وکلاء ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں اور جو سیاست میں آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے، یعنی اس وقت جو اپوزیشن ہے صحیح معنوں میں اپوزیشن، وہی نہیں پی ٹی آئی ثانی یعنی بلاول ٹائپ لوگ نہیں، باقی لوگ جو ہیں جن میں سر فہرست ظاہر ہے میاں صاحب اور مولانا، تو ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک کریں ان ٹھگوں پر۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مظاہر علی اکبر نقوی اسی چور دروازے سے آیا ہے، اور اس وقت بھی تھوڑا بہت احتجاج ہوا لیکن ٹینڈا فش ہو گیا۔ وکلاء عام طور پر جو حوالہ دیتے ہیں نا افتخار چودھری کے وہ عدلیہ بحالی تحریک کا، آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں جو پنچ لائن تھی، جو آخری ناک ڈاؤن تھا، یا آخری وہ جو ترک کہتے عثمانی موقع تھا، آپ یہ کہہ لیں پاکستانی موقع جو تھا، وہ بہرحال سیاست کی طرف سے تھا۔ وہ میاں صاحب کی سرکردگی میں عدلیہ بحالی مارچ تھا جس نے مجبور کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ
اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو فیس تھا زرداری صاحب، ان کو مجبور کیا کہ وہ ان کو بحال کریں۔ وہ صرف وکلاء کا کرتب نہیں تھا، اگرچہ شروع میں وکلاء نے ہی ٹیک اپ کیا اور بہت اچھا کیا، یہ کریڈٹ انہی کا ہے، لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں اہل سیاست کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے وہ مونوپلائز کرنے کا، یعنی یہ جو ہے نا بالکل یوزرپ کر دینا کہ میں ہی ہوں سب کچھ، اس سے پھر کمزوری آتی ہے، طاقت نہیں آتی، توانائی نہیں آتی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ سرفروشی کی تمنا، وہ ہے نا بسم العظیم آبادی کا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ بازوئے قاتل میں بہت زور ہے، سمجھتے ہیں؟ اصل میں سرفروشوں کی تمنا کی شدت نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو وکلاء کی تحریک اور اس کے لیڈرز ہیں، کیا وہ باقی جو معاشرے کے عام کردار، اسٹیک ہولڈرز یا مؤثر لوگ ہیں، اہل سیاست ہیں خاص طور پر، وہ ان سے کوارڈینیٹ کر کے یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ اور ٹارگٹ بلا شبہ یہ آئین اور قانون کی سربلندی کا، اس لیے کہ اگر سینیرٹی کا اصول نہ ہو تو پھر اس میں ہیرا پھیری بہت ہوتی ہے۔ اور وہ یہ بھی الٹرنیٹیولی وکلاء کہتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اصول طے کرنا ہے تو بیٹھ کر پراپر انداز میں اس کے رولز بنائے جائیں، نہ کہ بس یعنی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس چاہے بینچ اپنی مرضی سے تشکیل دے دیتا ہے، اپنی پسند کے 2-4 جج اس نے رکھے ہوتے ہیں، اور جو بھی فیصلہ دلوانا ہوتا ہے بس ان کو ساتھ بٹھایا اور فیصلہ دے دیا۔ اور گویا وہ اگر اسٹیبلشمنٹ والے صرف ایک چیف جسٹس کو رسی ڈال لیں جیسے کہ گلزار کو ڈالی ہے بطور لطیف افریدی جو بار کونسل کے سربراہ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، تو ان کے بقول یہ سب سے بڑا مورا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، گویا ٹاؤٹ ہے۔ تو بہرحال ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ جدوجہد کرنے والوں میں جدوجہد کی اور اپنے حصول مقصد سے کمٹمنٹ کتنی ہے، سرفروشی کا میگنیچیوڈ کیا ہے، اور سرفروشی کی تمنا میں شدت کتنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔